اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. صدق اللہ العظیم. عزیز بزرگوں، ہجرت کا 11واں سال آتا ہے اور آج کی ہماری یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 26ویں مجلس ہے اور یہ اختتامی اور آخری مجلس ہے. ہجرت کا 11واں سال آتا ہے. اس سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر کو تیار کیا. اس لشکر کا نام جیش اسامہ رکھا گیا، یعنی اس سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ اس لشکر کے امیر وہی تھے، اور ان کو فرمایا کہ تم لشکر کے امیر رہو گے، تم اپنے باپ کی شہادت گاہ مقام ابنا میں جاؤ اور نہایت تیزی کے ساتھ سفر کر کے ان کے خلاف جنگ کرو. خیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھا اور یہ حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اغزو بسم اللہ وفی سبیل اللہ فقاتل من کفر باللہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کا جائزہ لیا، پورے لشکر کی تیاری کی، اور تقریباً 26 سفر کی یہ بات ہے. سن ہجری 11 سفر کا مہینہ، اس کی 26 تاریخ کی یہ بات ہے. اب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تیاری کا ارادہ کر ہی رہے تھے. اسی درمیان میں 2 دن کے بعد 29 سفر کی یہ بات ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد جنت البقیع قبرستان جو ہے مدینہ کا بڑا مشہور، وہاں کسی کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے جنازے میں حضور تشریف لے گئے. جنازے سے واپس آ رہے حضور کے سر میں تیز درد ہوا، سر درد ہوا، اور آپ کو سخت بخار لاحق ہو گیا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 29 تاریخ کو ظہر کے وقت یہ بخار شروع ہوا، یعنی آپ کی یہ بیماری کے دن شروع ہوئے. یہ لشکر جو جیش اسامہ روانہ ہونے والا تھا، انہوں نے سب کو روک دیا کہ حضور کی طبیعت اچھی ہو جاوے، اس کے بعد ہم چلیں گے. خیر، 13 دن تک حضور کو بخار اور سردرد رہا. لیکن شروع میں کیا ہوتا تھا کہ وہ سردرد ہوتا تھا، تھوڑا اتر جاتا تھا، بخار ہوتا تھا، اتر جاتا تھا، ایسا یہ تقریباً ہوتے رہا. لیکن 8 ربیع الاول کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی، اور اس کے بعد اس میں غالباً سورہ طور اور سورہ مرسلات آپ نے پڑھی، اور پھر مغرب کی نماز پڑھا کر حضور تشریف لائے اپنے کمرے میں. عشاء کی نماز کی تیاری کا وقت ہو رہا ہے اور حضور کو سخت درد اور سخت بخار ہوا. اچھا، حضور کو جو بخار آتا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا بخار آتا ہے جیسے تم میں سے 2 آدمیوں کا آتا ہے، یعنی 2 آدمیوں کے برابر حضور کا بخار، یعنی اتنا تیز اور اتنا گرم ہوتا تھا. خیر، 8 ربیع الاول مغرب کی نماز پڑھا دی آپ نے، عشاء کی نماز کی تیاری کر رہے، لیکن حضور سے اٹھا نہیں جا رہا ہے. سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ حضور اب تشریف لائے، نماز کا وقت ہو رہا ہے. حضور اٹھ رہے ہیں، اپنے بدن کو تیار کر رہے ہیں، یعنی پانی وغیرہ کے ذریعے سے آپ چہرے پر کوشش کریں، لیکن اٹھا نہیں جا رہا ہے.
اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، اور یہ بات ہے 8 تاریخ، اور دن جو پڑتا تھا وار وہ جمعرات کا دن تھا۔ جمعرات کے دن عشاء کی نماز سے پہلے حضور نے یہ فرمایا کہ مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، سب بیویوں سے اجازت آپ نے لے لی تھی کہ میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں، سب نے اجازت دے دی تھی۔ خیر، اب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے پہنچی کہ آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ادھر امی عائشہ اور حضرت حفصہ میں بات یہ ہو رہی ہے، حضرت امی عائشہ یہ چاہتی ہے کہ میرے ابا نماز نہ پڑھائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی یہ چاہت ہے کہ میرا ابا ہی نماز پڑھائے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائے۔ اچھا، اس دن ہوا بھی یہ کہ حضرت عمر آگے کی صف میں کھڑے اور حضرت ابوبکر صدیق پیچھے کی صف میں کھڑے۔ یہاں امی عائشہ اور حضرت حفصہ میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ابا سے کہہ دو نا کہ وہ نماز پڑھاوے، یعنی حضرت عمر سے کہہ دو، تو حضرت حفصہ چاہ رہی ہے اور حضرت امی عائشہ منع کر رہی ہے، اس لیے کہ دیکھو میرا ابا رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہے، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو بہت زیادہ رو پڑیں گے، تو ان کے رونے کی وجہ سے اگر وہ پڑھیں گے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ کہہ رہے ابو بکر کو کہو، پھر تیسری بار کہہ رہے ابو بکر کو کہو، پھر چوتھی بار کہہ رہے ہیں ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھاوے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا انتن صواحبات یوسف، تم یوسف پر الزام لگانے والی سہیلیوں کی طرح ہو، تم دونوں کر رہی ہو۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ دیکھیں امی عائشہ اس لیے نہیں چاہ رہی تھی کہ ابا نماز پڑھاوے کہ اگر اسی حالت میں حضور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو لوگ کہیں ابو بکر کو یہ تانا نہ دے دے کہ دیکھو انہوں نے نماز پڑھانا شروع کی، ان کے نماز پڑھاتی پھر واپس حضور مصلی پر نہ آ سکے، تو کہیں یہ تانا نہ دے دے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ یہ اس لیے چاہ رہی تھی کہ اگر نبی کی زندگی میں جو نبی کے مصلی پر کھڑا ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے وہی امام رہے گا۔ لیکن اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کی سہیلیاں وہ بھی جو انہوں نے تانا دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ کیسی ہے زلیخا، تو عاشق ہو گئی ہے ایک ایسے شخص کے اوپر جو تیرے گھر میں نوکر ہے، تو یہ تانا اصل میں جو دیا تھا یہ ظاہری بات تھی، یہ حقیقت نہیں، حقیقت ان کے دل میں تھی کہ اس کو یہ برا لگے اور اس کو چھوڑ دے یوسف کو اور یوسف ہمیں مل جاوے، تو ان کے دل میں یہ بات تھی۔ یہاں پر بھی امی عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات تھی دراصل۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کا۔ خیر، جیسے ہی نماز پڑھانے کا حکم ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر، حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرا مصلی میرے رخصت ہو جانے کے بعد ابو بکر ہی سنبھالے گا، یعنی وہی خلافت اور وہی امیر رہے گا۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ زندگی ہی میں حضرت ابو بکر کو نائب خلیفہ اور امیر بنا دے وے، لیکن حضور نے یہ کام اس لیے نہیں، اشارات دیتے چلے گئے، جیسے اپنے ساتھ سفر میں لے گئے حضرت ابوبکر صدیق، اپنے مصلی پر کھڑا کیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہہ رہے میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیا، آپ کے احسان کا بدلہ، یعنی ہر موقع یہ سب اشارات دیتے جا رہے ہیں کہ ابو بکر میرے بعد ہوں گے۔ اگر حضور طے کر دیتے، اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اس کے کفر کا خطرہ، ایمان میں سے وہ نکل جاتا، اس لیے حضور اشارے دیتے چلے گئے۔ خیر، یہی وجہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے کھڑا کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور کو پتا تھا کہ میرے بعد یہ میرا لاڈلا جو ہے ابو بکر وہ میری امت کو سنبھال لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دور صدیقی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کا جب دور آیا حضور کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، تو ایک طرف تو نبی کی جدائی کا غم، صحابہ کے سنبھالنے کا غم، جو زکوٰۃ کا لوگ انکار کر بیٹھے، لوگ مرتد ہو گئے، اور 2 سال 3 مہینے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت رہی ہے، صرف 2.25 سال، اس میں اتنا بہترین نظام کر دیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یعنی مجھے بنی بنائی ساری اسلامی سلطنت مل گئی تھی، اگر میں ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تو شاید میں یہ نہیں کر پاتا، یعنی امت بکھر جاتی۔ خیر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز جمعرات کا دن 8 ربیع الاول کو مصلی پر آپ نے نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد جمعہ کے دن 5 نمازیں پڑھائی، سنیچر کے دن 5 نمازیں پڑھائی، اتوار کے دن 5 نمازیں پڑھائی،
پیر کے دن فجر کی نماز 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کے موجود ہوتے ہوئے حضور کے مصلی پر آپ نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اچھا، اسی درمیان میں کیا ہوا، سنیچر ہفتے کا دن آیا، غالباً ظہر یا عصر یا فجر کی نماز ہے، اللہ کے نبی ظہر یا عصر کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو اپنے صحابی حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اب مسجد میں تشریف لے آئے اور نماز چالو ہو چکی تھی۔ یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں وَرِجْلَاهُ يَتَخُطَّانِ مِنَ الْأَرْضِ، حضور ایسے چل رہے تھے کہ آپ کے چلنے کی وجہ سے پیر گھسیٹ رہے تھے اور زمین پر نشان بن رہے تھے۔ امت کو پیغام دیا کہ ایسی حالت میں جب تمہارے نبی نماز کے لیے آ رہے تو تم لوگوں پر کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے۔ خیر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے ہی آہٹ احساس ہوئی کہ حضور آ گئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنا چاہ رہے کہ نبی آ جاوے مصلی پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو روک دیا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیفٹ طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی اقتدا میں نماز پڑھی۔ خیر، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیماری کے حالات، اس کے بعد پھر نماز پڑھانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ پیر کا دن آیا، سوموار کا دن 12 ربیع الاول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد اپنے دروازے کو کھولا، یا فجر کی نماز کا وقت تھا غالباً، اپنی کھڑکی یا پردے کو ہٹایا، سارے کے سارے امت کھڑی ہے اور حضور دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نماز میں نیت باندھ کر کھڑے تھے، جیسے کہ کھڑکی کھلی ہمیں آہٹ ہوئی، ہم سب یوں دیکھنے لگے اور ایسا لگ رہا تھا ہمیں بھان ہی نہیں رہا کہ ہم نماز کے اندر ہیں، ہم نماز ایسا لگ رہا تھا ہم ہے ہی نہیں، یعنی نبی کے دیکھنے کی خوشی اتنی ہو رہی ہے کہ نبی بس اب واپس آ جائیں گے اپنے مصلی کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا مسکرائے، حضور صرف مسکرائے اور اس کے بعد پردہ آپ نے گرا دیا۔ عجیب اس جگہ کے اوپر بحث کی ہے محدثین نے، حضور کیوں مسکرائے، کیا وجہ تھی حضور کے مسکرانے کی؟ بڑی عجیب تفصیلات اس میں کی ہیں علماء نے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ دراصل حضور اس لیے مسکرائے ہیں کہ حضور یہ دیکھ رہے ہیں میں جب چلا تھا، مکہ کا وہ دن یاد ہے، پہلی وحی آئی تھی، میں اکیلا تھا، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، آج اللہ نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میرے امتی کو یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ دوسری وجہ، حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ سارے اکابرین کا جواب، جتنے بھی اکابرین ہیں سب کی باتیں ہمارے سر پر، لیکن حضرت مولانا زکریا صاحب نے بڑی عجیب بات یہاں پر لکھی۔ حضرت فرماتے ہیں دراصل حضور اس لیے مسکرائے، حضور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کر مسکرائے، اس لیے کہ یہ میرا جو لاڈلا ہے ابو بکر، میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میری امت کو سنبھال لے گا۔ میں آگے بتاتا ہوں کیسے سنبھالا ہے امت کو، جو حالات پیدا ہو گئے، جو کیفیات پیدا ہو گئی بڑی زبردست تھی اور واقعی۔ اسی لیے تو کسی نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق میں فرق کتنا ہے۔ یہاں آپ کو نبوت ملی ہے اور یہاں یہ صدیقیت کے مقام میں ہے۔ نبی اگر شیشے کے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور نبی کا جو عکس سامنے نظر آ رہا ہے، جو پرچھائی نظر آ رہی ہے، جو آپ کا چہرہ اندر شیشے میں نظر آ رہا ہے، بس یہ یوں سمجھ لو کہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ پورا کے پوری نبی کی سنتوں کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو اپنے اندر اتار لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ خیر، اس لیے یہی اچھا، اس موقع پر ایک اور بات یہ ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مدینہ کے جو 7 کنویں ہیں ان کا پانی منگوایا حضور نے، اور اس پانی کے ذریعے سے اپنے آپ پر بہانے کا حضور نے حکم دیا کہ میرے اوپر پانی کو بہاؤ۔ شاید میں سمجھتا ہوں یہ حوض کے پانی لینے کی یہ جو رواج ہے شاید اسی سے ہے، لیکن یہ ایک مخصوص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ امی عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب، تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے حضور نے ٹب منگوایا، آپ لنگی پہن کر ٹب میں بیٹھے اور آپ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تاکہ کچھ افاقہ ہو۔ خیر، 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت موت کے سکرات چل رہے ہیں۔ یعنی کیسے سکرات؟
हुजूर ये फरमा रहे हैं, या आयशा इन्न लिल मौति सकरात, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। उलमा ने अजीब बात लिखी है, भाई सकरात, हम तो ये पढ़ते हैं किताबों में, सकरात तो इसलिए आते हैं कि अगर इस बंदे से अगर कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, तो अल्लाह इसके दर्जात को बुलंद करने के लिए, इसके गुनाह को माफ करने के लिए सकरात। नबी को तो सब मकाम दे दिए गए, जन्नत आपके जाए बगैर खुल नहीं सकती है, फिर आप पर सकरात क्यों आए हैं? और आप बार बार, एक प्याला रखा था ठंडे पानी का, आप उसमें हाथ डालते हैं और अपने चेहरे पर मलते हैं, बार बार आप कंबल ओढ़ लेते हैं, फिर मुंह निकालते हैं, बार बार देख रहे हैं, फिर आप अंदर कंबल में चले जाते हैं, ये कैफियत हुई है। उलमा ने लिखा है, दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकरात अल्लाह से मांगे थे कि मेरी अगर उम्मत में से अगर किसी को सकरात आवे तो वो देख लेगा मेरे नबी को भी हुए हैं सकरात, तो ये देखकर उसको तसल्ली हो जावे। बस ये तसल्ली के खातिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकरात को भी कबूल किया है। खैर, उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है और एक अजीब कैफियत इस दिन चल रही है। क्या चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अब्दुर रहमान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के जो बेटे हैं वो आए, उनके जेब में मिसवाक रखा हुआ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम गौर से उसको देखा, जैसे कोई चीज कोई चाह रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो अम्मी आयशा ने फरमाया, हुजूर मिसवाक करना है, तो उन्होंने अपने भाई से मिसवाक लिया, अम्मी आयशा ने खुद चबाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करवाया। फजीलत मालूम होती है, देखिए मिसवाक की। अम्मी आयशा बड़े फख्र से फरमाती है कि सबसे आखिरी चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में गई थी वो मेरा लुआब था। मेरे गोद के अंदर हुजूर दुनिया से रुखसत हुए, मेरे घर के अंदर मेरी बारी थी, यानी इतनी सारी फजीलतें अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को हासिल है। खैर, 12 रबीउल अव्वल का ये दिन आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आते हैं और हुजूर से पूछते हैं कि हुजूर, पहले सनीचर को आते हैं और हुजूर से पूछते हैं कैसा हाल है, तो हुजूर फरमाते हैं कि बड़ी तकलीफ है जिब्रील। फिर इतवार को आते हैं, फिर पूछते हैं कैसे हैं प्यारे आका, कहा बड़ी तकलीफ है जिब्रील। फिर जब ये पीर का दिन आता है 12 रबीउल अव्वल, तो उस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी 7 जून 632 ईस्वी सारी बेगम को हुजूर बुला रहे, सब बेगमात को, और उनको बुलाने के बाद कुछ नसीहत, कुछ बातचीत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, यानी मुलाकात। किसी को नहीं पता है क्यों बुलाया, क्या वजह है, इसके बाद किसी को कुछ भी नहीं पता है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा को बुलाया और उनको बता दिया, बेटी मैं जा रहा हूँ। बहुत रोई हजरत फातिमा, इतनी रोई कि ढारस बन गई उनकी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी क्यों रोती है, मेरे खानदान में सबसे पहले जो मुझसे आकर मिलेंगे वो आप होंगी। फिर वो मुस्कुराने लग गई। 6 महीने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा भी दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का सर गोद में रख दिया और आप उनकी कमर में हाथ फेरते रहे हैं मोहब्बत से। फिर उसके बाद अपने फूल, अपने दोनों चहीते, अपने जिगर के टुकड़े हसनैन, हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया, बहुत प्यार किया उनको, बहुत लाड किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रो पड़े, इसलिए कि करबला के और हजरत हसन के साथ जो मनाजिर हुए वो हुजूर के सामने हो गए। हजरत उम्मे सलमा को फरमाया एक मरतबा हुजूर ने कि इस उम्मत ने, ये उम्मत मेरे इन दोनों बच्चों के साथ बड़ा बुरा सुलूक करेगी। खैर, फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं, प्यारे आका बाहर मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता खड़ा है, वो इजाजत मांगता है आने की। हुजूर ने फरमाया इजाजत है। वो आता है, सलाम करता है और ये कहता है कि हुजूर इससे पहले और इसके बाद न मैं किसी को सलाम करता हूं न करूंगा, न मैं किसी से इजाजत मांगता हूं न मांगूंगा। अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि नबी से पूछ लो, अगर आना चाहे तो ले आना, अगर नहीं आना चाहे तो जितना आप रहना चाहे आपको इख्तियार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुजूर पूछते हैं, मशवरा करते हैं, जिब्राइल तुम्हारा क्या कहना है। आंखों की आंखों में इशारे हुजूर करके पूछे, जिब्राइल तुम्हारा क्या कहना है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह इन्न रब्बका इलैका लमुश्ताक, अल्लाह आपसे मिलना चाहते हैं प्यारे आका। खैर, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि सबसे पहले आप ये जाएं और अल्लाह के पास जाकर पहले ये पूछ कर आए, मेरे दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मेरी उम्मत के साथ अल्लाह क्या मामला करेंगे। जो फूल, जो चहीती लाडली बेटी
جو دل کے کلیجے کے ٹکڑے ان کے بارے میں دکھا دیا گیا ہے کہ یہ اتنے زبردست شہید ہوں گے، ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں، سوال کر رہے ہیں حضور تو اپنی امت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کے ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرما دیا آپ کے بعد آپ کی امت کو اللہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نبی کی دعائیں ہیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم اگر سوئیں رات کو صبح کے ہم بندر اور خنزیر بن کر اٹھے، اس لیے کہ ایسے اعمال ہیں ہمارے، ایسے گناہ ہیں ہمارے۔ یہ تو نبی کی دعائیں اگر بیچ میں نہیں ہوتی تو ہمارے ساتھ یہ معاملات۔ اس کے بعد اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں، ملک الموت سے کہتے ہیں کہ اللہ سے میں بھی ملنا چاہتا ہوں۔ چند آخری لمحات کے اندر چند آخری باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز مت چھوڑنا اور اپنے ہاتھ نیچے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ میری امت نماز مت چھوڑنا، اپنے ہاتھ نیچوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہترین۔ آواز آپ کی کمزور ہوتی جا رہی ہے، کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ آخری الفاظ جو حضور کی زبان سے نکلے، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں آپ سے اب ملنا چاہتا ہوں۔ آخری الفاظ۔ اسی لیے یہ اگر کوئی شخص مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد، اور یہ نہیں پڑھا، صرف اس کی زبان سے اللہ نکل گیا، صرف اس کی زبان سے اللہ اکبر نکل گیا، صرف اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا، صرف اس کی زبان سے اے اللہ رحم فرما نکل گیا، صرف اس کی زبان سے ایسا کوئی بھی لفظ نکل گیا جس میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کی موت کلمے پر ہوئی ہے۔ اس لیے کہ حضور کے جو آخری الفاظ ہیں وہ یہی ہے، اللہم الرفیق الاعلی۔ آپ کی آواز کمزور 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 ہوتی جا رہی ہے، اور اسی سانحے کے اندر، اسی حادثے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر، اپنی امت کو یتیم کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس ماحول کے اندر صحابہ کی جو کیفیات تھی، حضرت عمر بلکہ اکثر صحابہ کی جو کیفیات تھی وہ سارے کی یہی کیفیات تھی کہ کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ حضور ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا، اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، یہ سب کچھ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق یہاں نہیں ہے۔ مقام شریف اپنی ایک بیوی سے ملنے کے لیے گئے تھے، اور عجیب بات یہ ہوئی، فجر کی نماز 12 ربیع الاول کو پڑھائی اور حضور سے ملنے کے لیے آئے، اور آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا، اور یہاں تو نبی ہے، جب حضور سے ملنے گئے اور دنوں کے مقابلے میں اس دن حضور کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، اور ایک دم حساس بشاس، ایک دم طبیعت ایسا لگتا ہے کہ اچھی ہو گئی، بالکل جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے دنیا سے رخصت ہوئے، ایک دم طبیعت بگڑی پھر سنبھلی تو اب سب کو ہاں بہت اچھے ہو گئے، اچانک سے خبر آتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دراصل ان کی زندگیوں کی نیکیاں، ان کے اچھے اعمال کا ثمرات ہوتا ہے کہ اللہ آخری وقت میں ان کے چہروں پر یہ مبارک چیزیں لے آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سمجھا اب طبیعت اچھی ہو گئی ہے، حضور سے اجازت مانگی، حضور میں مل کے بس آتا ہوں۔ یہاں حضرت ابوبکر صدیق پہنچے اور یہاں وفات کی خبر آ گئی۔ عین چاشت کا وقت تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اس دن حضور رخصت ہوئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یعنی ہر موقع پر آپ تو یاد رکھنے والے، ہر موقع پر ساتھ دینے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا آپ کو کیا پسند ہے؟ بس نبی کو دیکھتا رہوں، نبی پہ مال لٹا رہا ہوں، مجھے تو بس یہی پسند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پورے مدینہ کے اندر بے چینی، یعنی صحابہ کرام کو جیسے ہی ایک بجلی کی طرح خبر پھیل گئی ہے، پورے مدینہ کے اندر ایک غم کی کیفیت، کسی کے لب سے کچھ باز فرماتے کہ کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کچھ پوچھا، کچھ بات چیت کرنی چاہیے تو کسی کو کچھ بھان ہی نہیں ہے کہ کون مجھ سے آ رہا ہے، کون مجھ سے پوچھ رہا ہے، کچھ بھی خبر نہیں، یہ غم کی کیفیت۔ حضرت ابوبکر صدیق اس گھڑی کے اندر اپنے آپ پر ضبط کرتے ہیں، انہیں بھی حضرت حضور کی وفات کا غم بہت صدمہ تھا، لیکن وہ کیسے ظاہر کرتے؟ آج امت کو سنبھالنا بھی تو ضروری تھا، اسی لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اسی ماحول غم میں اور بھی ایک غم کا پیکر تھا کہ جس کا نام نامی حضرت صدیق اکبر تھا۔
نہ تھا عشق رسول اللہ میں اس کا کوئی ہمسر، فراق یار کا غم تھا اسے ہر ایک سے بڑھ کر، جو غم صدیق کو تھا اس کو کوئی پا نہیں سکتا، رفاقت میں برابر اس کے کوئی آ نہیں سکتا، اگر یہ ہوش کھو دیتا تو دنیا ہوش کھو دیتی، اگر یہ بیٹھتا رونے تو دنیا روتی ہی رہتی، اگر یہ گریا کرتا ڈوب جاتی قوم کی کشتی، ذرا سی دیر میں تاراج تھی اسلام کی کھیتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں بولا، سب سے پہلے امی عائشہ کے کمرے میں جہاں آپ کا جسم مبارک موجود ہے وہاں جاتے ہیں، رخ انور سے چادر آپ ہٹاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں واہ نبیہ، واہ خلیلہ، واہ صفیہ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے دوست، اے میرے برگزیدہ رفیق، اور پھر اس کے بعد اتنا کہتے ہیں، باہر آتے ہیں، منبر پر تشریف لے جاتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے یا آپ کی شہادت ہو جاتی، کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤں گے، اس دین کو چھوڑ دوں گے؟ اور یاد رکھے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو ایسا کرے گا وہ اپنا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا لگا جیسے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، اور ہمیں ایسا لگا جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ خیر، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم آگے کی کاروائی شروع کرتے ہیں، صحابہ کرام سے مشورہ کہ اب تجہیز، تکفین، کفن، دفن، نماز جنازہ، اس کو کس طریقے سے ادا کی جاوے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے زندگی، بعض صحابہ کا یہ مشورہ تھا جنت البقیع میں، بعض نے کہا تھا مدینہ میں کسی جگہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے خود نبی سے سنا ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے اسی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے، لہذا امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ منتخب ہوا کہ وہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی جائے گی۔ اس کے بعد یہ چیز صحابہ کرام میں مشورہ ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کون دے اور آپ کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جاوے اور آپ کی تجہیز و تکفین کیسے کی جاوے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا کہ میرے خاندان کے لوگ ہی مجھے غسل بھی دیں گے، نماز اور مجھے کفن بھی دیں گے۔ حضرت فضل بن عباس، حضرت قسم بن عباس، حضرت علی اور حضرت اسامہ بن ان سب لوگوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، اور اس کے بعد 3 سوتی کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا، اور اس کے بعد نماز جنازہ کسی نے امامت نہیں کروائی، سب آتے تھے، پہلے فرشتے، پھر اس کے بعد مرد، پھر اس کے بعد عورتیں، پھر اس کے بعد بچے، سب آتے گئے اور نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد قبر مبارک، حضور کی بغلی قبر بنائی گئی تھی، ایک تو ہوتی ہے سیدھی قبر جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتی، مدینہ المنورہ اور حرمین میں ہم قبریں دیکھتے ہیں کہ کھڈا کرنے کے بعد اندر کی جانب قبر بنائی جاتی ہے، پھر اس کو بند، حضور کی قبر ایسی بنائی گئی تھی بغلی۔ آپ کی قبر کے اندر حضرت علی، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم اور بعض روایتوں میں حضرت اسامہ، حضرت الرحمن بن عوف بھی آپ کو اتارنے کے لیے قبر میں پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ترکہ ہے، آپ کی وراثت ہے، نبی کی وراثت کسی میں بھی تقسیم نہیں ہوتی، نبی جو چھوڑتے ہیں وہ سارا کے سارا امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ لہذا حضور کی کچھ زمینیں تھی جو فدق اور بنو نذیر سے ملی تھی، حضور کی کچھ سواری کے جانور تھے اور کچھ ہتھیار تھے، وہ سارے کے سارے امت کے اندر تقسیم ہو گئے اور صدقات کے طور پر۔ پھر اس کے بعد عزیز بزرگوں، جب یہ دفن ہو گیا، عجیب مکالمات ہوتے ہیں حضرت انس اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے درمیان میں۔ جیسے ہی دفن مکمل ہوا، حضرت انس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پوچھتی، اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس تمہارے ہاتھ کانپے نہیں جب تم حضور کو دفن کر رہے تھے؟ حضرت انس رو پڑے اور فرمانے لگے، بی بی فاطمہ، اس بات کا حکم بھی ہمیں نبی ہی نے اپنی زندگی کے اندر دیا تھا اور آپ ہی کے حکم کے اوپر ہم نے عمل کیا ہے۔
پھر اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چند اشعار پڑھتی ہے، بڑے زبردست رلا دینے والے اشعار. وہ فرماتی ہے یا ابتا اجاب رب دعا، او اللہ آپ نے بلایا، اور اے اللہ آپ، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے ابا، آپ نے اپنے رب کی پکار کو قبول کر لیا اور آپ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. یا ابتا جنت الفردوس ماوا، او ہمارے ابا جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے. یا ابتا الی جبریل ننعا، او ہمارے ابا ہم جبریل علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا شکوہ رکھتے ہیں. اور پھر فرمایا صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرن لیالیہا، ہمارے اوپر مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر یہ مصیبتیں سورج پر پڑ جاتی تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی، لیکن ہم اس حالت میں وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے. ہم ناشکری والے اور بے صبری والے الفاظ ہرگز ہرگز اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے. ہم اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ناراض نہیں کریں گے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ کے در و دیوار چمک رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے روشنیاں لگا دی ہو. لیکن جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، پورے مدینہ کے اوپر ایسا لگ رہا تھا کسی نے اندھیرا کر دیا ہے، ایسا لگتا تھا ظلمت چھا گئی ہے. دراصل یہ غم اور صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کا. لیکن بہرحال عزیز بزرگوں، جانا تو ہر ایک کو ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا کون نزدیک ہوگا؟ جب آپ پردہ فرما گئے، آپ رخصت ہو گئے، ہم سب کا عقیدہ ہے اگرچہ آپ ہماری نظروں سے پردہ فرما گئے ہیں، لیکن آپ اپنی قبر میں حیات ہے. ہمارا سلام آپ کو پہنچتا ہے، ہمارے اعمال، ہماری طرف سے جو باتیں ہیں وہ اللہ پہنچاتے ہیں. جب آپ کی قبر اطہر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر روزے پر سلام پیش کرتے ہیں، ہمارا سلام پہنچایا جاتا ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. اسی لیے تو حدیث میں حضور نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے ایسا ہے میری زندگی میں میرے پاس آ کے ملاقات کی اور زیارت کی ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری باب تھا، اور یہ آخری جو چند باتیں تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کی، وہ آپ تمام حضرات کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور والے اخلاق ہمیں نصیب فرماوے، حضور والے کردار ہمیں نصیب فرماوے. اللہ ہمیں حضور کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرماوے. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پیارے آقا پر درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پر ہم اپنی گفتگو اور ہمارا یہ سیرت کا جو پورا عنوان ہے مکمل کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کر دے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.